ابھی 2-3 دن پہلے میں یہاں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب میرے برابر میں آ کے کھڑے ہوئے۔ میں بالکل کونے والی جگہ مجھے ملی، تو ایک صاحب میرے بائیں ہاتھ پر آ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے دوران نماز انسان کے منہ سے جتنی چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں وہ انہوں نے برآمد کر لیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو کھانسی آتی رہی، ڈکاریں آتی رہیں، ان کو نزلہ ہوتا رہا، اس کے بعد ان کو جمائیاں آتی رہیں، ایک چھینک آنا ان کو رہ گئی تھی، وہ بھی آخر میں ان کو سجدے کے دوران ان کو چھینک بھی آ گئی، اور مسلسل وہ یا تو ڈکار لیتے رہے یا جمائیاں لیتے رہے یا وہ ان کو نزلہ ہوتا رہا۔ تو ایک تو یہ کہ نماز میں خلل اس سے پیدا ہوا، مسلسل پوری مسجد میں ان کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ جہری نہیں تھی صلات، ظہر کی غالباً نماز تھی یا عصر کی نماز تھی۔ پوری مسجد میں ان کی آواز گونجتی رہی، اور جو 7 لوگ کھڑے تھے دائیں اور بائیں، میں ان کے دائیں طرف تھا، اور ظاہر ہے ان کے دوسری طرف بھی ایک صاحب تھے۔ ہماری جو نماز خراب ہوئی وہ اپنی جگہ، اور جو کوفت ہوئی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنی جگہ۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو میں تو ان سے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ مجھے یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ان کا رد عمل ہوگا۔ اور یہاں پر لنڈن میں مساجد بالکل بند ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تو کھڑکی دروازے کھلے ہوتے ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ یہاں تو بالکل بند ہوتی ہیں مساجد، تو اس میں زیادہ جراثیم لگنے کا آپ کو اندیشہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے نماز ختم ہو گئی جماعت، تو ان کے دوسری طرف جو صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ان سے سلام دعا کی بڑے اچھے انداز میں، اور ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں وہاں سے ہوں۔ تو جو دوسرے صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ جو صاحب یہ حرکت کر رہے تھے وہ پاکستانی نہیں تھے اتفاق سے، ورنہ ذہن میں یہی آیا کہ پاکستانی ہوں گے۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں فلاں جگہ سے ہوں۔ تو دوسرے صاحب نے ان سے بہت پولائٹلی، بہت نرم انداز میں ان کو سمجھایا کہ دیکھیں، جب ایسا ہو نماز کے دوران، سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو منہ پر ہاتھ رکھ لیں، یا کوئی اپنا ماسک آپ رکھیں، یا آپ رومال رکھ لیں، یا ٹیشو پیپر رکھ لیں، تاکہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے عمل۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک انسان کو نماز کے دوران ہی، اس کے بعد نماز کے بعد وہ ٹھیک ہو کے بیٹھے رہے، دعا وغیرہ مانگ لی انہوں نے، تو نماز کے دوران ہی سارے کام ہو جانا، کہ نزلہ بھی ہو جانا، جمائیاں بھی آ جانا، چھینکیں بھی آ جانا، ڈکاریں بھی آ جانا، سارے کام نماز کے دوران ہو جانا، یہ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی فارغ وقت سمجھا۔ اور یہ ایک سائی کی ہے، یہ ایک صاحب کی بات نہیں ہے، یہ عموماً ہوتا ہے ایسا، کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نماز میں ہم فارغ ہیں تو سارے کام ابھی نمٹا لیں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، چاہے یہ پاکستان ہو یا کوئی اور جگہ ہو، یہ انتہائی غلط فعل ہے نماز کے دوران، اور مسجد میں یا پبلک پلیس میں ویسے بھی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹیشو پیپر رکھنا چاہیے، یا ماسک لگا لینا چاہیے اگر مستقل مسئلہ ہے، یا اپنے ساتھ رومال رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، نماز ہو رہی تھی، تو ایک صاحب جلدی جلدی میں آئے، اور انہوں نے وہ نماز ان کی رکوع میں جا چکی تھی، جماعت رکوع پورا ہو گیا تھا، تو اس کے بعد وہ کھڑے رہے، صف کے دوران آ کے کھڑے ہو گئے، اور اپنی داڑھی سے بالوں سے پانی جھاڑتے رہے، اپنے ہاتھ صاف کرتے رہے پانی، اور انہوں نے بھی اسی طرح سے کھانسیاں اور ڈکاریں وغیرہ انہوں نے لیں وہاں پر، کیونکہ دوسری رکعت تھی۔ تو ان صاحب نے مجھے بتایا کہ میں رکوع میں سجدے میں چلا گیا، اس کے بعد میں نے دونوں سجدے کیے، پھر میں تشہد میں بیٹھا رہا، جب تک وہ یہ کام کرتے رہے، جب تک کہ تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو گئے۔ تو وہ بتا رہے ہیں میرے اوپر پانی کے چھینٹے بھی آتے رہے، مجھے کوفت بھی ہوتی رہی، لیکن وہ صاحب وہیں صف میں ہی کھڑے ہو کے انہوں نے اپنے سارے کام انجام دیے، اس کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ وہ جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام ہم سب کو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سب ایک دم وضو کر کے بھاگتے ہیں، تو ہم پیچھے صف میں کھڑے ہو کر ذرا، جب ہمیں پتہ ہے کہ اب رکعت نکل گئی ہے، ہمیں تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، تو ہم یہ دور ہٹ کے یہ کام کر لیں۔ یہ بالکل کسی نمازی کے سر پہ کھڑے ہو کر یہ کام کرنا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، جو لوگ مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں ان لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ تو یہ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی طرح کا مقام ہو، یہ باتیں مناسب نہیں ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ مساجد کے آداب کیا ہیں، اور ہم مساجد میں کس طرح کی ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ جماعت، صف بندی، یہ سب ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہم ڈسپلن میں آ جائیں، اور ڈسپلن کی بنیادی شرائط یہ ہے کہ ساتھ والوں کو، کسی اور کو تکلیف نہ ہو۔
اور اناپروپریٹ کوئی عمل نہ ہو، کوئی اس قسم کی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جو عوامی مقامات پر، پبلک پلیسز پر اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ ٹریننگ ہے 5 وقت کی، اور ہم اس ٹریننگ میں اگر یہ کریں گے تو ہماری جو پبلک لائف ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے، جو ہماری اجتماعی عوامی زندگی ہے، اس میں پھر ہم یہی کرتے ہوں گے، ہم یہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ٹریننگ میں ہی ہم ایک کام مسلسل کر رہے ہیں۔ ہماری ٹریننگ یہ ہو رہی ہے کہ کہیں بھی 4 لوگوں میں بیٹھ کر ہم اس طرح کا کام کر سکتے ہیں، تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ نماز جہاں ایک دینی فریضہ ہے، وہاں ایک سوشل ٹریننگ بھی ہے، ایک اجتماعی مشق بھی ہے، کہ جس میں ہم نظم و ضبط سیکھتے ہیں، ڈسپلن سیکھتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں اپنی رضا اور ہماری بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔